جی نوشور بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم حسن بھائی، کیا خیرت حال سے ہے ہیں؟ آپ کا؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی معذرت چاہتا ہوں، خیریت پہلے سے۔ اٹمپٹ میں آپ کو میں نہیں لے سکا کیونکہ آپ کے آئی ڈی میں کچھ کوئی ایسی بات تھی. ہاں جی، مجھے بتایا تھا جو آپ کے آپریٹر نو, ہیں کہ میرا نام لمبا ہے شاید اس وجہ سے۔ نام آپ کا کیا ہے؟ نوشیر ہے یا نوشیروان ہے؟ نوشیروان علی میرا نوشیروان. پورا نام ہے۔ تو حسن السلام بھائی، اللہ میں آپ سے. آپ کی ویڈیوز کچھ مہینوں سے سن رہا ہوں، اور بہت مجھے اچھی چیزیں سیکھنے کو ملی آپ سے۔ آپ کی ماشاءاللہ بہت مطالعہ ہے، اور اللہ آپ کو بہت اچھی سلامتی دے. باتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو آم، اچھا، کچھ باتیں بس میں نے آپ سے پوچھی تھی حسن بھائی۔ جی سر. ایک تو یہ ہے کہ مرجعیت سے ہی چلے میں شروع کرتا ہوں، کہ اس میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اور ہم، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آ، جب جیسے میں بھی دیکھتا ہوں کہ مطلب سستانی صاحب کی ویب سائٹ پہ گیا، یا بکس، یا ایون وہ علماء جو پاکستان میں کنبھ وغیرہ سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ بہت زیادہ حدیثیں نہیں سناتے جی اپنے خطبوں میں۔ تو اس کیونکہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ خود بھی پڑھنے گئے تھے، اور جی. آپ نے جو کچھ باتیں تو سیکھی ڈیفینیٹلی، لیکن ہم، اپنا بھی ایک سٹائل برقرار رکھا، اور ہم، اپنا ایک انڈیپینڈنٹ پھر اسٹڈی شروع کی۔ تو جی. جیسے آپ کیونکہ وہاں پڑھے ہیں، تو آپ مطلب یہ وہ پبلکلی کہتے ہیں یہ آیت اللہ وغیرہ کے، مطلب آپ انڈیپینڈنٹلی حدیثیں نہ اماموں کی سنیں، یا تو وہ اس طرح نہیں کہتے کہ نہ سنائیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے، حجت نہیں ہے آپ کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ تو کبھی نہیں بالکل کہیں گے کہ غلط آپ ہے۔ پڑھیں نا اس طرح. تو اس طرح تو بیوقوف نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث پڑھیں ہی نہ، تو وہ تو لوگ اس کو لعنت کریں گے نا. وہ کہتے ہیں آپ ان پہ عمل نہیں کر سکتے. آپ وداؤٹ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے، آپ ان پہ عمل نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت پر، احادیث پر آپ جب تک آپ مجتہد نہیں ہیں تو آپ ان پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. تو یہ آپ اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے طلاب کو بھی کہتے ہیں. اور وہ یہ ان کے جو مرجے کے جو دیکھیں، مرجع تو خود یا نجف میں ہوتا ہے یا قوم میں ہوتا ہے. بعض مراجع دوسرے چھوٹے موٹے شہروں میں بھی ہیں. تو ان کے جو سپاہی ہیں، ان کے جو مبلغین ہیں، ان کے جو لاؤڈ اسپیکرز ہیں، وہ شیعہ مولوی ہیں جو مختلف شہروں جی جی یعنی ان کے مدارس میں جا کے پڑھتے ہیں. ان کی ہم، تربیت ہوتی ہے، پھر آ کے یہ انہی کے افکار کو شیعوں میں پھیلاتے ہیں. تو وہ اس طرح جی کہتے ہیں. جی ہاں، شیعہ عوام، پھر وہ مولوی جو ہے شیعہ عوام میں یہی بات مشہور کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ تو سمجھ ہی، وہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جی. آپ جو ہے نا وہ آپ پہ تقلید واجب ہے. تو پھر وہ جھوٹی باتیں بتاتے ہیں جی کہ امام علیہ السلام نے بھی بولا ہے کہ تقلید واجب ہے. تو اس طرح جی سے جی وہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. جی ہاں. حسن بھائی، یہ اس پہ تو نہیں کہتے کہ کیونکہ obviously یہ پتہ نہیں رجال کا علم آئی تھنک کہلاتا ہے کہ جس میں یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ یہ حدیث چین آف نریٹرز کے لحاظ سے صحیح ہے ہوں. یا نہیں ہے۔ یہ اس بیس پہ ہوں. کہتے ہیں، یا ویسے ہی بس انہوں نے یہ بات کہتے رہتے ہیں وہ کہ یہ بھی آپ سمجھ کہتے ہیں نہیں؟ نا، اس میں دیکھیں جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو سب مجتہدین کی پوزیشن اس میں کے متعلق ایک جیسا نہیں ہے. بہت سارے مجتہدین ہیں، مثلا شیخ مرتضی انصاری ہیں، شیخ محمد حسین نائینی ہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کو جو کتب ہیں، کتب اربعہ بالخصوص، اس کے سب احادیث صحیح ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں. وہ یہ مجتہدین میں اس کی کمی نہیں ہے. بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم، یہ سب احادیث صحیح ہیں مجھ سے. اب موجودہ دور میں خوئی صاحب کے بعد، کیونکہ خوئی صاحب جو تھے آیت اللہ خوئی، سید ابو القاسم خوئی، انہوں نے احادیث کے خلاف بہت کام کیا ہے اور شیعہ احادیث کو ضعیف قرار دینے میں. تو اس کے افکار جو ہے نا بہت مقبول ہیں. الان کو اس کے افکار بہت باطل ہیں اور بہت ہی منحرفانہ ہیں حدیث کے متعلق. لیکن وہ کیونکہ اس کے پاس مرجعیت تھی، اس کے پاس شاگرد بہت تھے، تو اس کے افکار ابھی مراجع پر بہت حاوی ہے. ابھی مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ احادیث صحیح ہیں، بقیہ احادیث غلط ہیں. اور یہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی ضعیف ہے، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. بہت ہی جو ہے ٹاپ اسپیشلسٹ ہو اس کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور لیکن اس کے ہم، باوجود یہ اگر ان کا موقف یہی ہے کہ کسی کو، تو یہ صحیح حدیث کا کتاب کیوں نہیں لکھتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے، ہم، اگر سوئی صاحب بھی مخلص ہیں کہ چلے بھائی، شیعہ عوام جو ہے صحیح حدیث کو پہچاننے میں ان کو دقت ہوتی ہے،
شیعہ جو ایک آدم، چلے شیعہ عالم کو بھی دقت ہے بھائی، یہ شیعہ جو مجتہد نہیں ہے، تو آپ کو تو دقت نہیں ہے نا، آپ تو بڑے عالم ہیں، ابھی 1000 سال سے آپ نے شیعہ حدیث پہ کیوں نہیں لکھی کوئی کتاب تم لوگوں نے سیاہ حدیث کی؟ کہ بھائی آپ اس کو غلط نکال دینا، تاکہ شیعہ، اگر آپ مخلص ہیں کہ بھائی شیعہ عوام کو صحیح حدیث پہچاننے میں دقت ہوتی ہے، تو آپ یہ خدمت کر لیتے نا۔ توضیح المسائل تو آپ نے ہر زبان میں چھاپ کے بھیج دیا، چائنیز زبان میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دی اپنی توضیح المسائل، اس زبان میں آپ ہاں دیکھیں جی نا، سیستانی کے سائٹ پہ چلے جائیں نا، اس کے دیکھیں لینگویجز کا لسٹ آتا ہے، لینگویجز کا لسٹ آتا ہے، کون سا زبان ہے جو وہاں پہ نہیں ہے بھائی، سواحیلی زبان، فلان زبان، فلان زبان، اس میں آپ، ان کے پاس اتنا مین پاور ہے، ان کے آفیسز میں اتنے لوگ کام کرتے ہیں، جیسے ایک بہت بڑی، جیسے پاکستان کا وزارت دفاع ہے نا، اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، آپ جائیں نا راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں، وزارت دفاع بہت بڑا بلڈنگ ہے، اس میں شاید مثلا 2000-3000 افسر کام کرتے ہیں، ان کے آفیسز اسی طرح ہوتے ہیں، ان کے آفیسز قم میں جائیں، تہران میں جائیں، اصفہان میں جائیں، او بھائی بیروت میں چلے جائیں، وہ وزارت دفاع، پاکستانی وزارت دفاع کا اتنا نہیں ہے، جس کے ایک پاکستان کے ایک بہت فیڈرل منسٹری کا اتنے کارندے نہیں ہیں، اگر آپ ان کے کارندوں کو دیکھیں، لندن میں ان کے آفیسز دیکھیں، صرف سیستانی صاحب کے، بمبئی میں دیکھیں، او بھائی ہر جگہ پر، اور وہاں پہ بڑے بڑے پیسے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ صرف وہاں پہ جو چپراسی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ چائے بنا کے لائے، باقی مولوی صاحب ادھر بیٹھے ہیں، اور کچھ مولوی حضرات وہی ہیں کہ جو ترجمہ وغیرہ کا کام کر، ان کو تنخواہ ملتی ہے اور سوالوں کے جواب۔ تو عرض یہ ہے کہ ان کے پاس مین پاور بہت ہے، پیسے بے انتہا ہیں، ہاں جی اور بھائی اگر آپ واقعاً کہتے ہو نا کہ شیعہ احادیث جو ہے اس میں ضعیف احادیث ہے، لوگوں کو سب، تو تم نے ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ تم اپنے فتووں کا ترجمہ تو ہر زبان میں تم لوگوں نے کرا دیا، اور اچھے اچھے کتاب بھی جو چھاپتے ہیں نا، آپ توضیح المسائل کو دیکھیں، اس کی پرنٹ کاغذ میں فرق ہوتا ہے بھائی، ایک ہوتا ہے قیمتی کاغذ، جو لوگ پرنٹنگ میں کے کام میں، پبلشنگ کے کام میں، وہ جانتے ہیں، ایک کتاب ہے اس کی قیمتی کاغذ ہوتی ہے، ایک کتاب ہوتی ہے اس کی کاغذ گھٹیا ٹائپ، یہ اپنی کتابیں بہتر سے بہتر کاغذ آپ کو ملے گا نہیں، اس سے چاپ کریں گے بہترین، اس کی ورڈ سیٹنگ ہوگی بہترین، پرنٹنگ پریس میں یہ کام، اس کو چھپوائیں گے مختلف زبانوں میں، اس مفت توزیع کریں گے۔ تو ابھی تک ان لوگوں نے کوئی حدیث کی کوئی کتاب لکھی ہے؟ تو یہ جو بہانہ ہے نا ان کا، شیعوں کو بھائی شیعہ حدیث میں جھوٹ بہت ہے، یہ خود ایک جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، یہ سچ بھی ہوتا نا تو ان کا ہسٹری آپ دیکھیں، ان کا موقف دیکھیں حدیث کے متعلق، یہ صرف ایک بہانے کی تک ہے، اس بہانے کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی سر۔ علی بھائی، آپ کیا مانتے ہیں جو 4 بڑی جو بکس ہیں اہل تشیع کی، ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ سب حدیثیں؟ صحیح ہیں، یہ سب احادیث صحیح ہیں۔ دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو پتہ تھا کہ ان کے فرزند غیبت میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بہت زیادہ ہیں کہ ہمارے فرزند غیبت میں جائیں گے، تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے بہت کوشش کی کہ، اور شیعہ نوجوانوں کو اس زمانے میں آتے تھے، ان کو بولتے تھے کہ تم ہماری احادیث لکھا کرو، وہ لکھواتے تھے، تو اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ مصنفین تھے، وہ اور چیز نہیں لکھتے تھے، احادیث لکھتے تھے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث لکھتے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، تو وہ کتابیں ہزاروں کی تعداد، پھر ائمہ علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ تم ان کتابوں کی حفاظت کرو، ایک وقت آئے گا تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ البتہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹنگ پریس نہیں تھا، کتابیں سب کتابت، ابھی پرنٹنگ پریس تو ابھی جدید چیز ہے نا، 100-200 سال سے آئی ہے ہندوستان میں، 200-250 سال سے پرنٹنگ پریس ہے، اس سے پہلے تو ہندوستان میں نہیں تھا نا، یورپ میں 17ویں صدی سے آغاز ہوا ہے، وہ بھی کم کتابیں چھپتی تھیں یورپ میں، تو اس سے پہلے کا زمانہ سب ہینڈ کتابت ہوتی۔ اچھا، تو وہ کتابیں آپ اس کو محفوظ رکھو، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، اور احادیث لکھنے کی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے حکم دیا تھا، اور وہ لکھتے تھے کہ لوگ اپنی کتاب لکھ کے احادیث کے پیش کرتے تھے، امام علیہ السلام تائید کرتے تھے کہ یہ کتاب صحیح ہے، جن احادیث میں لوگ جھوٹے لوگ احادیث باندھتے تھے، ائمہ اطہار علیہ السلام خود ان کی افتضاح کرتے تھے کہ فلانی شخص جھوٹا ہے، وہ احادیث میں جھوٹی احادیث مکس کرتا ہے، اس سے بچے رہو، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح ان کی فلٹر کرتے تھے خود۔ ہاں، تو یہ ایک احادیث جو ہمارا مجموعہ ہے، کتاب کافی ہے، کتاب من لا یعذر الفقیہ ہے، تہذیب ہے، استبصار ہے، شیخ صدوق کی کتابیں ہیں، غیبت نعمانی ہے، بصائر الدرجات ہے،
تفسیر قمی ہے، تفسیر عیاشی ہے، تفسیر فرات کوفی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، محاسن برقی، بصائر الدرجات، یہ کتابیں یہ نہایت ہی معتبر ہیں. جیسے جماعت عمریہ کہتا ہے نا کہ صحیح حدیث ہے، ان کے ہاں صحیح حدیث کی مفہوم اور ہے. جی جی صحیح کا مطلب ان کے ہاں یہ ہے کہ بھئی یہ اس کے رجال سب علماء نے فتوی دیے کہ اس کے رجال ثقات ہیں. اب سچ ہے یا نہیں وہ بھی کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سچ ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو صحیح ہے یعنی یقینی ہے، ہمیں بالکل اطمینان ہے کہ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے صادر ہوئی ہیں. اور یہ صرف میرا موقف نہیں ہے، جو شیخ مرتضیٰ انصاری کا بھی یہ موقف ہے، یعنی مجتہدین کے بہت اکابر ہیں. نائینی صاحب جو خوئی صاحب کے استاد تھے، ان کا بھی یہ موقف، بہت سارے اکابر کا یہ قول ہے مجتہدین سے. اور جو تاریخ تو حدیث، شیعوں میں جو تاریخ حدیث دیکھ لے تو اس میں بڑا فرق ہے شیعہ کے حدیث میں اور مخالفین کے حدیث میں. اور اس طرح شیعوں کو دیکھیں، شیعہ مذہب کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے اور ایک بہت بڑی جنگ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کو، اس کے میجورٹی کو آپ ریجیکٹ کر دیں کہ یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان ائمہ وہی طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگز کیا، ان کے احادیث ہیں، ان کے باتیں، جو لوگوں نے قربانی دے کر، ذبح ہو کر، شہید ہو کر انہوں نے نقل کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ خوئی صاحب یا مثلا سیستانی صاحب یا وحید خراسانی صاحب، ان کا کیا موقف ہے کہ ان کی میجورٹی باطل ہے، کیا ہے، یا کم از کم غیر معتبر ہے. تو اس سے بڑی خیانت ہے ہی نہیں کہ اپنی، اور وہ بھی کس لیے یہ غیر معتبر ہے، کس لیے غیر، نہ یہ کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے اصولوں کے مطابق غیر معتبر ہے، یہ ان اصولوں کے مطابق جو یہ بخاری مسلم سے امپورٹ کرتے ہیں. ان کا اپنا تو کوئی علم درایت الحدیث تو اپنا ان کا تو ہے نہیں، علم اصول فقہ ان کا اپنا تو ہے ہی نہیں. یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ باتیں لے کے آتے ہیں مخالفین سے. بخاری مسلم انہوں نے جو اصول حدیث بنائے ہیں وہ ان کے اصول حدیث، ان کے اپنے اجتہادات ہیں. یہ بھئی ٹکڑے جماعت عمریہ کے مجتہدین، جماعت عمریہ کے محدثین، ان کے اصول فقہ پہ کے ٹکڑے پہ پلنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ ان کے اصول کو لا کر، ان سے آ کر شیعہ احادیث کو، اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کو غیر معتبر ان لوگوں نے بنایا شیعوں کے لیے. جی سر. جی